السلام علیکم دوستو، میں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں ادبی تعلیمات۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میدان کربلا میں امام حسین کی مدد کے لیے جعفر جن کا آنا۔ واقعہ کربلا ایک ایسی دکھ بھری داستان ہے جسے سن کر انسانیت صدیوں سے خون کے آنسو رو رہی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ صرف انسان ہی وہ مخلوق ہے جنہوں نے واقعہ کربلا کو دیکھا یا یزیدیت کے مظالم سے واقف ہیں؟ کیا کوئی دوسری مخلوق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے غم میں روتی ہے؟ ناظرین، کائنات عالم کے اندر اللہ رب العزت نے انسانوں کے بعد جنات وہ دوسری مخلوق ہیں جنہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ واقعہ کربلا سے منسوب روایت میں ایک جن کا تذکرہ ملتا ہے اور یہ انتہائی ایمان افروز اور دردناک داستان ہے۔ روایت کے مطابق اس جنگ میں جو جنات کا سردار حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اسی کے چھوٹے بیٹے کو سردار بنا کر حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم جنات کو کلمہ پڑھانے کے بعد واپس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ جس بچے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوٹی عمر میں باپ کو قتل کرنے کے بعد جنات کا سردار بنایا تھا، اس کا نام جعفر جن تھا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اگر آپ نے ہماری حضرت علی کی کنویں میں لڑی گئی جناتوں سے جنگ والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کو دیکھ لیں، لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ جعفر جن جس کی شادی 10 محرم سن 61 ہجری کو تھی، یہ وہی دن ہے جب آل رسول پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ناظرین اکرام، اس کی شادی میں جانے والے جنات کا ایک گروہ جب کربلا کے مقام سے گزرا تو انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف مارو مارو کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جب نیچے اتر کر دیکھا پریشان ہو گئے کہ ان کے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر نے گھیرا ہوا ہے اور امام علی مقام زخموں سے چور ہیں۔ جنات اپنے سروں میں مٹی ڈال کر اپنے سردار جعفر جن کے پاس پہنچے اور کہا، اے سردار، آپ یہاں شادی کی خوشیاں منا رہے ہیں اور آپ کا سردار جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا لال حضرت امام حسین علیہ السلام زخموں سے چور ہیں اور میدان کربلا میں ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ فوراً جعفر جن اپنی جنات کی فوج لے کر کربلا کے مقام پر پہنچے۔ ناظرین، روایت کے مطابق جب جعفر جن جنات کی فوج لے کر کربلا پہنچا تو اس وقت قاسم ابن حسن علیہ السلام پامال ہو چکے تھے، علی اکبر ابن حسین ابن علی علیہ السلام شہید ہو چکے تھے، حضرت عباس علمدار کے بازو قلم ہو گئے تھے، 6 ماہ کے علی اصغر ابن حسین شہید ہو گئے، اون و محمد مارے گئے، امام علی مقام تنہا زخموں سے چور ہیں۔ جعفر جن نے رو کر امام کے قدموں کو چوم کر کہا، مولا تیرا غلام حاضر ہے، مجھے اجازت دے، میں اپنی ساری فوج لے کر آیا ہوں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں جعفر، میں نے اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنات سے نہیں مروانا۔ جعفر جن روتے بھی رہے اور حسین ابن علی علیہ السلام کو شہید ہوتے دیکھتے رہے۔ ناظرین، واضح ہے کہ کربلا کے بعد جعفر جن نے کئی سو سال کی زندگی پائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عالم دین کے پاس بچے قرآن مجید کی تعلیم پاتے۔ ان عالم دین کو ایک جڑی بوٹی درکار تھی جس کی خاطر تبدوں میں وہ پریشان تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے ان کو پریشان دیکھا تو پوچھا کہ قبلہ، آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی دور ایک جڑی بوٹی ہے، وہ چاہیے۔ اس شاگرد نے کہا، جی میں لا دیتا ہوں، اور وہ بچہ وہ جڑی بوٹی لے آیا۔ استاد نے حیران ہو کر بچے سے پوچھا، تو کون ہے اور کیسے اتنی دور سے یہ جڑی بوٹی لے آیا کہ جہاں یہ جڑی بوٹی ہے وہاں تک پہنچنے میں مہینے لگ جاتے ہیں اور تو منٹوں میں لے آیا، سچ بتا کہ تو کون ہے؟ تو اس بچے نے بتایا کہ قبلہ، میں جنات میں سے ہوں، میں جن ہوں، مجھے میرے دادا نے قرآن پاک کی تعلیم کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ ان حضرت نے ان کے دادا کا نام پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ جعفر جن کا پوتا ہے۔ ان حضرت نے جعفر سے ملنے کا اظہار کیا۔ شاگرد نے کہا، قبلہ، میرے دادا جعفر جنگلوں اور بیابانوں میں رہتے ہیں، میری خود ملاقات کبھی کبھی ہوتی ہے، میرے دادا کسی سے نہیں ملتے، لیکن میں بات کروں گا۔ کچھ دنوں بعد اس بچے کی ملاقات اپنے دادا جعفر سے ہوئی اور اپنے استاد کے بارے میں آگاہ کیا کہ دادا وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جعفر جن اپنے پوتے کی بات کو
ٹال نہ سکے اور دن مقرر کیا اپنے استاد سے کہنا کھلا جگہ پر مجھے ملنے۔ شاگرد اپنے استاد کو طے شدہ مقام پر لے آیا۔ تب معلم نے جعفر جن کو دیکھا، سر میں مٹی، آنکھوں سے خون اور کمر جھکی ہوئی۔ جعفر جن کو کہا، اے جعفر، مجھے مصائب حضرت حسین علیہ السلام بتا کربلا میں کیا ہوا، بتا قاسم کو کیسے مارا گیا، بتا علی اصغر کیسے شہید ہوئے، علی اکبر کی جوانی کیسے لٹی، عباس کے بازو کیسے قلم ہوئے، تم تو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے۔ یہ سننا تھا کہ جعفر جن کی چیخ نکلی اور ہائے حسین کہتا ہوا غائب ہو گیا۔ ناظرین، واقعہ کربلا سے ایسے کئی واقعات منسوب ہیں جنہیں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بلا شبہ یزیدیت نے امام علی مقام، امام علی حسین علیہ السلام کے گھرانے، نبی رحمت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کو شہید کیا اور میدان کربلا میں ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی۔ یہ ایک عظیم واقعہ ہے اور امام علی مقام، امام حسین کی یاد میں بہایا ہوا ایک آنسو بھی گائے کا نہیں۔ ایسی ہی حیرت انگیز باتوں کو جاننے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ اللہ حافظ۔